سنت کے عظیم الشان امام اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا، ایک صاحب کو کسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں ان کو دفن کیا گیا وہ جگہ شور تھی، سیم والی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس بندے کی قبر گر گئی، رشتہ داروں کو بتایا گیا تمہارے فلاں عزیز کی قبر پھٹ گئی۔ اس کے رشتہ دار گئے، قبر کو کھودا، بڑا عجیب منظر دیکھا کہ وہ جو آدمی ہے جس کی قبر ہے گر گئی ہے، وہ جو مردہ ہے اس کے سیدھے اور الٹے پہلو میں گلاب کی 2 شاخیں ہیں جنہوں نے اسے لپیٹ رکھا ہے، اور ان شاخوں کے سروں پر ایک ایک پھول ہے جنہیں وہ سونگ رہا ہے، مزے لے رہا ہے۔ منظر بڑا ایمان افروز ہے، لیکن جگہ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس مردے کو وہاں سے اٹھایا اور قبرستان کے ایک کونے میں دفن کر دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں بھی وہ قبر گر گئی۔ اب رشتہ داروں کو اطلاع ملی، قبر کی کھدائی ہوئی۔ اب بڑا بھیانک خوفناک منظر دیکھنے میں آیا۔ دیکھا گیا کہ 2 بڑے بڑے ناگ اس آدمی کی پہلو سے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں ناگ اپنے پھنوں سے اس کے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ جب یہ پریشان منظر دیکھا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بستی میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، اس کی خدمت میں گئے کہ حضور والا سمجھائیے، بندہ ایک ہے قبریں 2 ہیں، بندہ ایک ہے قبریں 2 ہیں، منظر بھی 2 ہیں۔ جہاں پہلی جگہ دفن تھا وہ جنتی منظر ہے، اور جہاں اب دیکھا وہ جہنمی منظر ہے۔ بتائیے اب ہم کیا کریں اور کیا ماجرا ہے؟ تو جانتے ہیں اس اللہ والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہارا مردہ گنہگار ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ جہاں تم نے اچھا منظر دیکھا وہاں بھی عذاب الہی تھا، جہاں تم نے خوفناک منظر دیکھا وہاں بھی عذاب الہی تھا۔ فرق یہ ہے کہ جہاں اخیر میں دفن کیا گیا وہاں عذاب اپنی اصلی شکل میں تم نے دیکھا، لیکن جہاں پہلی بار تم نے دفن کیا اور گلاب کے 2 پھولوں کو دیکھا، گلاب کی شاخوں کو لپیٹتے ہوئے دیکھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی تھے 2 یہی نام، لیکن اس کے قریب میں ایک اللہ کے ولی کی قبر تھی، اور اس ولی اللہ کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کی جو بارش ہوتی تھی، 1-2 قطرے تمہارے گناہگار کی قبر پر بھی پڑتے تھے۔ اس ولی اللہ کی صحبت کی بنا پر اللہ نے اس عذاب کو ثواب میں بدل دیا۔ لہذا عافیت چاہتے ہو اسے پھر وہی دفن کرو۔ معلوم یہ ہوا ان اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ان کی حیات میں اگر کوئی آ جائے وہ بھی کامیاب اور بامراد ہے، اور وصال کے بعد ان کی قرب میں آ جائے وہ بھی کامیاب اور بامراد ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں جن کی نسبت ان بزرگوں سے ہے، ان اللہ والوں سے ہے۔ حضرت سید محمد راشد
روزہ دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو بڑی شان ہے. آپ نے حضرت شاہ مردان شاہ ثانی کو آپ کی اکثریت نے دیکھا, میں نے بھی زیارت کی. سبحان اللہ. حضرت شاہ مردان شاہ کیسے آدمی تھے؟ میری نظر میں وہ بہترین انسان تھے. آپ کو انسانوں میں وکیل ملے گا, ڈاکٹر ملے گا, سیاستدان ملے گا, وڈیرا ملے گا, وزیر ملے گا, دولت مند ملے گا, لیکن ڈھونڈو تو انسان نہیں ملتا. حضرت شاہ مردان شاہ ثانی بہترین انسان. آج دنیا کو تلاش ہے کہ کوئی انسان ملے, وہ بہترین انسان. میں نے سن 1980 یا 81 میں پہلی بار ان کی زیارت کی, کنگری ہاؤس کراچی میں. اس وقت حضرت کی عمر اچھی تھی, طاقت تھی. سن 1980 میں ظاہر ہے کہ حضرت بھی جوان تھے. اہل علم کی بڑی قدردانی فرماتے تھے, سبحان اللہ. علم پرور تھے, علماء سے محبت تھی, طلباء پر انتہائی غایت شفقت فرماتے تھے. ہم دارالعلوم امجدیہ کے 8-10 طلباء ان کی زیارت کے لیے گئے تو ہمیں لائن میں کھڑا کیا گیا, پھر حضرت سے مصافحہ ہوا, اور جب ہم نے مصافحہ کیا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ ہم نے کسی نیرے شیر نر کے ہاتھ میں دیا. ہمیں بٹھایا, پھر اس کے بعد پیر جو گوٹ میں رجبی شریف کے موقع پر حضرت کی 12 زیارت ہے. رجبی شریف میں ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا حضرت اپنی نگرانی میں علماء اہل سنت کو کھانا کھلاتے, ان کے ہاتھ دھلوائے جاتے, عزت کے ساتھ انہیں کھانا کھلایا جاتا, اور علماء و مشائخ سے ان کے رتبے کے مطابق ان کا اکرام ہوتا, ان کی تعظیم ہوتی. حضرت شاہ مردان شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا سب سے خوشگوار اور سب سے حسین پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں علم دین کو عام کیا اور مدارس دینیہ کو فروغ دیا, اور اپنے پیسے کا منہ دینی مدارس اور علماء کے لیے کھول دیا, اور بے دریغ ان مدارس دینیہ پر پیسہ خرچ فرمایا. آج جامعہ راشدیہ کی شان یہ ہے کہ حضرت شاہ مردان شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں سے جامعہ راشدیہ کو اللہ نے بام عروج عطا فرمایا, اور اللہ نے عزتوں کی بلندیوں پر پہنچایا, اور اندرون سندھ میں جتنی دینی ضرورتیں ہیں آپ کی اہل سنت و جماعت کی, وہ پوری ہو رہی ہیں حضرت پیر صاحب کے اس ادارے سے, اس خانقاہ شریف سے. حضرت پیر صاحب کا احسان ہے. حضرت شاہ مردان شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اہل علم پر, علماء پر, عوام پر یہ احسان ہے. آج علم کا فروغ, یہ روشنیاں جو نظر آ رہی ہیں حضرت پیر صاحب کے دم سے اور کوششوں سے نظر آ رہی ہیں. پیر صاحب کو علم کا بڑا ذوق اور شوق ہے. اہل سنت و جماعت فروغ پائیں اس کی بڑی جستجو تھی. کٹر سنی, غیرت مند سنی. حضرت پیر صاحب جیسے اگر ہر خانقاہ میں پیر ہو جائیں تو پاکستان کا نقشہ بدل جائے. اس وقت آپ سکندری علماء میں جو نامی گرامی لوگ ہیں, حضرت مفتی دور محمد صاحب, مفتی محمد رحیم صاحب,
حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، مفتی دوست علی صاحب، اور اس کے علاوہ درجنوں علماء جو جامعہ راشدیہ کی فیض کی ایک صورت ہے، یہ سارا فیض حضرت پیر صاحب کا ہے۔ یہ سارے علماء حضرت شاہ مردہ شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چلتا پھرتا صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ جاریہ جانتے ہیں صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کرنا جس کا نفع خلق خدا کو دیر تک پہنچے۔ جامعہ راشدیہ سے اگر ایک عالم بھی فارغ ہوتا اور وہ 100 بندوں کو پڑھاتا تو جہاں استاد کو ثواب ملتا، وہ جس مرشد نے پیر صاحب نے علم پروری کی ہے اسے برابر ثواب ملے گا۔ اگر 100 شاگرد جامعہ راشدیہ سے نکلے اور ہر عالم نے 100 شاگرد پیدا کیے تو ہر عالم کو 100 شاگردوں کا ثواب ملے گا، اور پیر صاحب کو سب کے برابر اکیلے ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ۔ انشاءاللہ قیامت تک پیر صاحب کا نام کبھی ڈوبے گا نہیں۔ حضرت شاہ مردہ شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر تھے، اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر تھے، اور ان بزرگان دین کی نگاہ فیض دین پر تھی، اور حضرت پیر صاحب یعنی حضرت شاہ مردہ شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے ان کے بزرگان کا فیض سندھ میں پہنچا اور سندھ سے باہر پہنچا۔ اس کے مؤسس اول حضور سیدنا امام العرفاء حضرت سید محمد راشد روزہ الدین، سید محمد راشد کون؟ روحانیت کا بادشاہ، علم ظاہر و باطن کا مجمع المحرین، 2 سمندر جمع ہو رہے ہیں سینے میں، علم ظاہر کا سمندر، علم باطن کا سمندر۔ اور ایک بات اور عرض کروں، پورے سندھ میں آپ چکر لگائیے، پورا سندھ گھومیے، بلکہ پورا پاکستان گھومیے، جو شعور حضرت پیر صاحب کے مریدوں میں علم دین پڑھنے کا ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں پاکستان کی کسی گدی کے کسی پیر کا نہیں ہے۔ میں کسی سنی درگاہ کی ہجب کے لیے عیب نکالنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں اعتراف حقیقت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ آپ پاکستان کی گدیوں کا سروے کیجیے، سب گدیاں نکمی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق پیر جو گوٹ، یہ جو خانقاہ راشدیہ ہے، اس کا کمال یہ ہے ان بزرگوں نے اپنے مریدوں میں علم کی سچی لگن پیدا کی ہے۔ سب سے زیادہ جس درگاہ کا مدرسہ آباد ہے وہ خانقاہ راشدیہ ہے، جامعہ راشدیہ ہے۔ پاکستان کا سروے کیجیے، میں پاکستان گھوما ہوں، میں پنجاب کی درگاہوں کو جانتا ہوں، کے پی کی درگاہوں کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، سندھ کی درگاہوں کو بہت جانتا ہوں۔ کسی ایک درگاہ کا نام ایسا بتائیے جہاں مدرسہ قائم ہو اور مریدین کے بچے وہاں درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہوں۔ کم سے کم مجھے جامعہ راشدیہ کے علاوہ یہ منظر کہیں دیکھنے کو نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر کے بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی محنتیں اللہ رب العزت کو پسند ایسی آتی ہیں کہ اللہ کریم ان کے اخلاص کو آگے ان کی نسلوں میں منتقل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اخلاص ان کی نسلوں میں نظر آتا ہے۔
حضرت پیر صاحب شاہ مردان شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پیچھے ان کے جتنے آباء و اجداد ہیں ان کی للہیت و اخلاص ہر اگلے میں اللہ نے منتقل فرمائی. حضرت سید محمد راشد روزہ دنی کو دیکھیے, کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت سید محمد بقا شاہ کے بیٹے ہیں. سید محمد راشد ان کے بیٹے ہیں. آج سنی درگاہوں کا کوئی پرسان حال نہیں. سجادہ نشین, علم سے بے بہرا, علم کے دشمن, تقوی طہارت حلال و حرام کی تمیز کی کوئی شے ان کے پلے نہیں. عمومی طور پر میں کہتا ہوں حضرت سید محمد بقا شاہ نے اپنے بیٹے سید محمد راشد کی نگرانی خود اپنی نگاہوں میں فرمائی. شوق تھا کہ میرے بیٹے عالم دین بن جائے, عالم ربانی بن جائے. حضرت سید محمد راشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے جد اعلیٰ سے مراد اپنے اوپر کے بزرگ سید محمد راشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین پڑھنے کے سلسلے میں جو مشقتیں اٹھائیں وہ ایسی تھی جو ان کے اوپر کے بزرگ حضور سیدنا غوث پاک نے اٹھائی. سیدنا غوث پاک نے مسافری کی, دین کا علم آپ نے طلب فرمایا اور راہ حصول علم میں بڑی تکلیفیں غوث اعظم نے برداشت کی. اپنی بوڑھی ماں کو رخصت کیا, ایران سے بغداد کا سفر فرمایا اور ماں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹے اب میری اور تیری ملاقات بظاہر اس دنیا میں نہیں روز محشر ہوگی. حضرت سید محمد بقا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کی تربیت اسی انداز میں. آج پیروں کے بیٹے نہیں پڑھتے, تکلیف نہیں اٹھاتے اور بغیر تکلیف کی کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. جس کا جتنا مقام ہو اتنی تکلیفوں سے وہ گزر کے مقام حاصل کرتا ہے. حضرت سید محمد بقا نے, حضرت سید محمد راشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحصیل علم میں تکلیفیں اٹھائیں. شکارپور میں والد ماجد لے کر گئے حضرت فقیر اللہ علوی کے پاس. یہاں دین کا علم پڑا اس فقیر اللہ علوی کے پاس. والد صاحب اچانک چکر لگانے آئے, دیکھا کہ بیٹے کا اکرام و عزت بھی ہو رہی ہے اور اچھا کھانا مل رہا ہے. تو والد نے فرمایا جہاں اچھا کھانا ملے وہاں طالب علم پڑھتا نہیں ہے. خاموشی سے اٹھایا, کوٹری کبیر لے کر گئے. حضرت میاں یار محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بٹھایا. کئی برس تک آپ نے وہاں دین کا علم پڑھا. ماں سے دور, باپ سے دور, قبیلی سے دور, عزیزوں سے دور. فرماتے ہیں یہ جو سفر کی مشقت اور ماں باپ سے دوری ہے اس کا میرے دل پر بڑا بوجھ تھا, بڑا بوجھ تھا. دل پہ صدمہ تھا, دل نہیں لگتا. لیکن والد صاحب کی طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیٹے پر پڑھائی کے معاملے میں بڑے سخت گیر تھے. فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا اور میں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر رات کو 5000 بار اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا اور اپنے آقا سے استدعا کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے, سفر کی دوری کا صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے اور علم کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے, ذرا نگاہ کرم فرمائیے. حضور کی ایسے نگاہ کرم ہوئی, سارے صدمے دور ہو گئے اور علم کے لیے لگن پیدا کی اللہ رب العزت. اور جامع حضرت
مولانا علامہ محمد عارف جیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تکمیل علوم دین کی. آپ اگر ہمارے مشائخ کی تاریخ کی طرف جائیے، حضرت سید محمد راشد روزہ گھڑی کو کتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے، ابھی فرما رہے تھے ہمارے صاحب 210 برس گزر گئے. 210 برس. آپ 50 سال پہلے جو اصحاب مزار ہیں ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو ہر ایک علم میں با کمال نظر آئے گا. حضرت سید محمد راشد کو دیکھیے، ان کے مشائخ کو دیکھیے. اس کے علاوہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو دیکھیے، حضرت شہباز قلندر کو دیکھیے، حضرت بابا فرید کو دیکھ لے، حضرت داتا علی حجویری کو دیکھ لے، حضرت غوث العالمین ملتانی کو دیکھ لے. یہ سارے کے سارے لوگ جہاں پر باطن و طریقت کے بادشاہ تھے وہ علم کے بھی بادشاہ تھے. تو اللہ رب العزت نے انہیں دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم وافر عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر ارشاد کی طرف، طریقت کی طرف، رشد و ہدایت کی طرف متوجہ ہوئے. ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ ہے کہ پہلے دین کا علم پڑھو اور اس کے بعد پھر مسند ارشاد پر فائز ہو. حضور سیدنا غوث اعظم نے اسی کو بیان فرمایا، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے دین کا علم پڑھا تو پھر اللہ رب العزت نے مجھے قطب الارشاد بنایا. حضرات محترم، آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں، سید محمد راشد امام العارفین کو کسی نے دیکھا نہیں. ان کے صاحبزادے حضرت صبغت اللہ پگارا اول کو کسی نے دیکھا، ان کے بعد کو کسی نے دیکھا، حضرت سورہ بادشاہ کو کسی نے دیکھا، حضرت شاہ برداشت شاہ ثانی کو دیکھا. نا بتائیے یہ ایسے اعلیٰ تھے تو ان کے آباء و اجداد کیسے ہوں گے؟ وہ کیسے ہوں گے؟ پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال ہو رہے ہیں، وزیر اعظم بھی بہت آئے، صدر بھی بہت آئے. مختصر سی تاریخ ہے پاکستان کی. پاکستان کے جتنے حکمران آئے، اگر میں گن کر نام بتاؤں کون کون آئے تو میں گن کر نام نہیں بتا سکتا. بھٹو صاحب ہیں، قائد اعظم ہے، ضیاء الحق ہے، نواز شریف ہے، پرویز مشرف ہے، اور اس کے بعد ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے. کئی وزیر اعظم آئے، کئی صدر آئے. وہ جب تک کرسی اقتدار پر رہے میڈیا نے ساتھ دیا، اخباروں میں جلی سرخیوں کے ساتھ ان کی خبریں چھپی، اور اب چینلوں پر خبریں آتی ہیں تو ان کے نام سے آتی ہیں. اور جب اقتدار کی جان ان سے چھوٹتی ہے تو اس کے بعد انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. ہمارا صدر آج اترا ہے، اس کی مدت ختم ہوئی ہے، اب تک کس کا نام آتا رہا، 2-4 مہینے کے بعد دیکھ لیجئے گا، آپ کہیں گے یہ ڈاکٹر علوی کون گزرا ہے. پاکستان کی اس مختصر سی تاریخ میں ہمیں ہمارے حکمرانوں کے نام یاد نہیں، لیکن ان اللہ والوں کی شان کو دیکھیے. حضرت سید محمد راشد روزہ گھڑی کی شان کو دیکھیے، ان کے والد ماجد کی شان دیکھیے، ان کے آباء و اجداد اور ان کے ابنائے کریم کی شان کو دیکھیے. 210 سال گزر رہے ہیں، لیکن ان 210 برس اتنی طویل عرصہ گزرا، لیکن آج بھی ایک ایک مرید کے دل پر سید محمد راشد کا نام نقش ہے. سبحان اللہ. حضور سیدنا غوث اعظم کو دنیا سے پردہ کیے تقریباً 1000 برس گزر چکا. خواجہ غریب نواز، حضرت داتا علی حجویری، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت شہباز قلندر، حضرت سیدنا غوث الثقلین ملتانی، یہ ایسے ائمہ کبار
اور روحانیت کے ایسے بادشاہ صدیاں گزر گئی، ان کا نام بچے بچے کی زبان پر باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ حکمرانوں نے تو بڑی شہرتیں پائی، سارے میڈیا نے مل کر انہیں اٹھایا، دنیا میں ان کے نام سے ان کی خبریں ٹی وی پر آئیں، چینلوں پر آئیں، اور جیسی اقتدار سے الگ ہوئے لوگ بھول گئے، انہیں گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی، لوگ انہیں نہ بھول سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں، ایک ہے ہمارا میڈیا اور ایک ہے میرے رب کا میڈیا۔ ہمارا میڈیا اٹھاتا ہے طریقے سے، اور اٹھانے کے بعد پھر زمین پر اسے پٹک دیتا ہے، اور میرے رب کا میڈیا یہ ہے کہ جب اسے اٹھاتا ہے تو بندگان کے دلوں میں ان کی محبتوں کو نقش فرما دیتا ہے، اور جب وہ محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے، دنیا کی کوئی طاقت ان رسی ہوئی پسی ہوئی محبتوں کو نکال نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبتیں بسا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سید محمد راشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بچوں کی محبتیں اور ان بزرگان دین کی محبتیں، غوث اعظم کی محبتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں بسا دی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو محبتوں کو نکال نہیں سکتی۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے میں اس کو کانفرنس کا ہوں تو بھی ٹھیک ہے اور عرس کا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو عرسوں کی مخالفت کرتا ہے، کہتے ہیں عرس جائز نہیں ہے، بدعت ہے، لیکن حالات زمانہ نے ان کو ایسے تھپڑ مارے کہ جن چیزوں پر وہ بدعت کے فتوے لاتے تھے دیتے تھے، اللہ نے اسی مصیبت کو ان کو گرفتار کرا دیا۔ اور یہ بھی کرتے ہیں اور سن بھی کرتے ہیں، لیکن ہم دھڑلے کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت روزہ دھڑی کا یہ عرس ہے، فلاں بزرگ کا یہ عرس ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سائنس سیمینار۔ سیمینار، یہ سیمینار کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں میں سیمینار ہے؟ حدیثوں میں تو سیمینار نہیں آیا۔ بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ان کی برسی ہے، پہلے تو برسی ناجائز تھی، اب جائز ہو گئی۔ سیمینار کے نام سے وہ عرس کرتے ہیں، سالانہ کے نام سے وہ عرس کرتے ہیں، لیکن منافعت کرتے ہیں، عرس کا نام نہیں لیتے، سیمینار کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ سیمینار برطانیہ سے یہ لفظ آیا ہے، اور یہ جو عرس کا لفظ ہے یہ مدینے سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے ولی اور محبوب بندے کو قبر میں فرماتا ہے، فرشتے فرماتے ہیں نم کا نومت العروس، پیارے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ مدینے سے لفظ آیا ہے، ہم نے اسے سینے سے لگایا ہے۔ تمہیں انگریزوں کی سوغات مبارک ہو، ہمیں مدینے کی سوغات مبارک ہو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، استاد ہیں، ہماری اسناد حدیث ان تک پہنچتی ہے۔ وہ میرے ان مفتیان کرام کے جامع راشدیہ کے اساتذہ کے حضرت امام العارفین سید محمد راشد روزہ دھڑی کے ان سب کے وہ استاد ہیں سلسلہ حدیث کے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، توجہ ہے بھائی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے جن کا نام ہے حضرت شاہ عبد الوہاب متقی، میں نے ان سے پوچھا، کہ حضرت ہمارے ہندوستان میں
جو بزرگان دین کا عرس اور غوث پاک کا عرس ہوتا ہے، اس کی شریعت میں اصل موجود ہے، یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ ہمارے اوپر کے شیخ اور استاد شاہ عبدالوہاب محدث دہلوی نے اپنے استاذ گرامی شاہ عبدالوہاب متقی سے پوچھا، ہندوستان میں جو بزرگوں کا عرس ہوتا ہے اس کی دین میں اصل ہے موجود؟ توجہ ہے؟ تو جواب میں فرمایا، اسلاف میں عرس کا رواج نہیں تھا، صحابہ میں تابعین میں عرس نہیں ہوتے، ان بزرگوں کیا عرس کا تصور نہیں تھا۔ وہذا من هذا طریق المشائخ وهذا من طریق المشائخ، یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے۔ فلہم فیہا نیات، اور اس میں ان کی اچھی اچھی نیتیں، اس کرنے میں نیتیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ اس کی دین میں اصل ہے اصل ہے۔ کیا اصل ہے؟ فرمایا عرس میں آنے والے لوگ دور سے قریب سے صاحب عرس کے نام پر آتے ہیں، اور صاحب عرس کے رشتہ دار، ان کی آگے اولاد آنے والوں کی خدمت کرتی ہے، انہیں کھانا کھلاتی ہے، ان کی مہمان نوازی کرتی ہے۔ اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں، سب نبیوں کی سنت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اس کی اصل ثابت ہے، اس کی اصل دین میں ہے۔ کیا اصل ہے؟ ابھی آپ نے لنگر کھایا ہے؟ نہیں کھایا تو کھائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ لنگر کھلانا انبیاء کی سنت۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، او کما قال رسول اللہ۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور سید المرسلین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کرو، توجہ کیجیے گا۔ توجہ ہے بھائی؟ حضور نے فرمایا، لوگوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ ولایت، علماء اہل سنت۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، جس مسلمان کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، اپنے قریبی عزیزوں کی خبر گیری کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اپنے دسترخوان پر آنے والے مہمانوں کے لیے دسترخوان کو کشادہ کرو۔ تمہارے دسترخوان پر آنے والا جسے جانتے ہو اسے بھی کھلاؤ، نہیں جانتے اسے بھی کھلاؤ، اپنے کو کھلاؤ، پرائے کو کھلاؤ، مسلمان کو کھلاؤ، کافر ہندو کو کھلاؤ، جو تمہاری دسترخوان پر آئے اسے کھلاؤ۔ اور فرمایا راتوں کو اٹھ کر اس عالم میں نماز پڑھو، دنیا سو رہی ہو تم رب کو منا رہے ہو۔ تو کیا فرمایا؟ عرس کی اصل یہ حدیث ہے، مہمان نوازی سنن انبیاء علیہ السلام سے ہے۔ واضح من طریق المشائخ، فرمایا یہ جو عرس ہے بزرگان دین کا، یہ مشائخ کا طریقہ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا نِيَّاتٌ، اس میں ان کی بڑی اچھی نیت ہے۔ کیا نیت ہے؟ بس یہ آخری بات، کیا نیت ہے؟ بزرگان دین کے عرس سے ہمارے بزرگوں کی کیا نیت ہے؟ آج لوگ احمق اور بے وقوف، دین سے بیگانہ مولوی لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر بدعت کا، ناجائز کا، حرام کا، شرک کا فتویٰ دیتے ہیں۔
میلاد منائیں تو کہتے ہیں حرام ہے، عرس کرو تو حرام ہے، غوث پاک کی 11ویں کرو تو حرام ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ تو حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے نمازی اب زیادہ ہیں یا حضور کے زمانے میں زیادہ تھے؟ پکے نمازی کہاں تھے حضور کے زمانے میں؟ یہ بتائیے نبی پاک کی جو مسجد تھی وہ کچی تھی یا پکی تھی؟ بولو کچی بولو، کچی کچی مسجد۔ چھت کا عالم یہ تھا، ذرا سی بارش ہوتی ساری کی ساری فرش پر آتی، فرش بھیگ جاتا۔ تو مسجد نبوی کیا تھی؟ کچی۔ نمازی کچے تھے یا پکے؟ پکے پکے۔ اور اب مسجدیں ہیں پکی اور نمازی ہیں کچے۔ تو یہ بتائیے حضور کی مسجد تو کچی تھی، مجھے کسی گوٹھ اور دیہات کی کچی مسجد دکھا دیجیے۔ ملاؤں کی مسجد بھی پکی، ساری مسجدیں پکی۔ تو یہ بتائیے صرف نظر 11ویں پر پڑتی ہے، بزرگان دین کے عرس پر پڑتی ہے، اس پر بھی تو نظر ڈالو۔ حضور نے جن مسجدوں کو چھوڑ کر گئے وہ تو کچی تھی، اب تم پکی مسجدیں بنا دو۔ جب مجھے یہ بتائیے، ایک صاحب کہنے لگے یہ جو میلاد ہے، توجہ ہے بھائی، یہ جو میلاد ہے یہ نبی پاک کے بعد 6 صدیوں کے بعد میلاد پیدا ہوا۔ اس سے پہلے میلاد کا کوئی نام و نشان نہیں۔ 6 صدی ہجری میں میلاد کو ایک بادشاہ نے رواج دیا اور اب تک چل رہا ہے۔ تو یہ بتائیے ہجری کون سی چل رہی ہے؟ 1445۔ اب اس 1400 میں سے اب 6 صدیاں نکال دیجیے تو باقی کتنی بچی؟ تقریباً 850 سال۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے لکھا کہ یہ جو میلاد تم کرتے ہو اس کی تاریخ صرف 800 سالہ تاریخ ہے۔ 600 سال تک عالم اسلام میں دور نبوت تک میلاد کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو ہم نے کہا آپ کے مدرسوں کی دستار بندی کو کتنے سال گزر گئے ہیں، ذرا یہ بھی تاریخ بتا دو۔ یہ جو قوم سے پیسہ بٹورتے ہو ختم بخاری کے نام پر، بتائیے اس کو کتنی صدیاں گزری ہیں؟ اس کو تو 100 سال بھی نہیں گزری۔ تو بتائیے میلاد جس کی تاریخ کو 800 سال ہو گئے وہ تو ہو جائے بدعت، اور جسے دیوبند نے خود گھڑا وہ ہو جائے سنت۔ یہ ذرا مطلب سمجھا دیجیے۔ اچھا چلیے یہ بتائیے میلاد کو 800 سال گزر گئے، یہ بتائیے سیرت النبی کے نام پر ہونے والے جلسوں کی تاریخ بھی بتا دیجیے یہ کب سے؟ توجہ ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی سیرت میں جلسہ نہیں کیا۔ ہم نے جو کتب حدیث اور تاریخ میں پڑھا وہ یہ پڑھا، صحابہ کرام علیہم رضوان آقا اور مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ان کے کردار میں نظر آتی تھی۔ حضور کی سیرت، نبی پاک کے اخلاق، اللہ کے پیارے محبوب کی سیرت، وہ مجسم سیرت تھے حضور۔ صحابہ کرام نبی پاک کی سیرت کو اپناتے تھے لیکن زندگی میں کبھی سیرت النبی کا ایک جلسہ بھی نہیں کیا۔ تو اسلام آباد سے مولوی کو بلوانا، 1 لاکھ روپے ٹکٹ کے خرچ کرنا، 1 لاکھ نذرانہ دینا، بتاؤ یہ کس کی سنت ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا بالکل سیدھا سادہ، کوئی کمرہ نہیں تھا، کچن بھی نہیں تھا، پڑھانے کے لیے تنخواہوں پر کوئی استاذ بھی نہیں تھا۔ نبی پاک کا تو ایسا مدرسہ نہیں تھا جیسے تمہارے مدرسے ہیں۔ تو یہ بتائیے ان مدرسوں کا کیا حکم ہے؟ نبی پاک کا ایسا مدرسہ تھا نہیں۔ نہ تمہاری مسجدیں نبی پاک کی مسجدوں جیسی، نہ تمہاری سیرت کے جلسوں کی مثال صحابہ کرام کے زمانے میں موجود، نہ تمہارے مدرسے حضور کے مدرسے جیسے۔ یہ صرف تمہیں میلاد نظر آیا، اصل معاملہ کیا ہے؟
फरमाया ना बलहुम फ़ीहा निय्यात, उसमें उन बुजुर्गों की मशाइख की नीयत थी। मैं नीयत बताना चाह रहा हूँ, तवज्जो है, नीयत ये थी। हर जमाना अपने साथ नई जरूरतें लेकर आता है, हर जमाना नई जरूरतें लेकर आता है, और हर इंसान उन जरूरतों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद एक कच्ची होती थी, लेकिन मुसलमान नमाजियों के घर भी कच्चे होते थे, नमाजियों के घर भी कच्चे, अल्लाह का घर भी कच्चा। ये मामला ठीक था, लेकिन जैसे ही घर पक्के बनना शुरू हुए तो मुसलमान ने कहा अगर मेरा घर पक्का और खूबसूरत है तो मेरे रब का घर इससे ज्यादा खूबसूरत और पक्का होना चाहिए, ताकि लोगों को मस्जिदों से नफरत ना हो जाए, लोग ये न कहें हमारा घर में दिल लगता है, मस्जिद टूटी फूटी है दिल नहीं लगती। उलमा ने कहा घर पक्के हैं तो मस्जिद भी पक्की बनाओ। बताइए अच्छी नीयतें थी या नहीं, ताकि लोग अल्लाह के घर की तरफ मुतवज्जह हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा कच्चा मदरसा, बगैर कमरों के, बगैर हॉस्टल, बगैर मुदर्रिसीन तनख्वाह याफ्ता, बगैर किचन वहां कायम किए, 3 वक्त का खाना दिए बगैर, ये फुनून वगैरह पढ़ाए बगैर। अब मदारिस की शक्ल सूरत उनसे 1% भी नहीं। मामला क्या है? मामला ये है, उलमा ने ये देखा अब लोगों में दीन से दूरी है, इल्म दीन का शौक नहीं। लोग कहते हैं दूर का सफर कैसे करें, अपने घर की सहूलतों को कैसे फरामोश करें। उलमा ने कहा मदरसे बनाओ, खूबसूरत बनाओ, हॉस्टल बनाओ, किचन का अच्छा इंतजाम करो, ताकि दीन इल्म पढ़ने वाले महरूम ना हो सके, घर की सहूलतें उन्हें सफर में दे दो। तो बताइए, ताकि दीन का शौक और इल्म का शौक बरकरार रहे। बताइए नीयतें अच्छी थी या नहीं थी? अगर जो उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन जहां नीयतें अच्छी हो वहां बिदअत का नामो निशान नहीं होता। बुजुर्गान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां सहाबा किराम तशरीफ रखते थे, बगैर किसी तकल्लुफ के जहां वो बैठते थे, हुजूर का जिक्र होता था। उनकी हर मजलिस महफिल मिलाद, उनकी हर मजलिस सीरत के जलसे का आकाश था। लेकिन लोगों को देखा गया कि अब सीरत के जज्बे खत्म हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वो खुशबू और इश्क के वो जज्बे जो मुसलमान में होने चाहिए। जब मुसलमान उलमा ने देखा ये जज्बे फुरो हो रहे हैं, जज्बे ठंडे पड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा लोगों को जमा करो, उन्हें खाना खिलाओ, बेहतरीन कालीनें बिछाओ, दीदा से किस्म की कालीनें बिछाओ, बेहतरीन फर्श बिछाओ, लोगों को अच्छा खाना खिलाओ, हुजूर के नाम पर जमा करो, नबी पाक की सीरत सुनाओ, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खद खाल बताओ, हुजूर के रुखसार की बात करो, हुजूर के इश्क, हुजूर की मोहब्बत की बात करो, ताकि लोगों के दिलों में हुजूर का इश्क नए अंदाज में पनपना शुरू हो जाए। और लोग जो इश्क नबी से दूर हो चुके हैं, उनके दिल और उनके सीने इश्क नबूवत और इश्क नबी से साक्षार हो जाए। बताइए अच्छी नीयतें थी या नहीं? ऐसे ही देखा गया कि अल्लाह ने इस उम्मत को बड़े बड़े हीरो अता फरमाए, लेकिन हमारा नौजवान भटक गया। हमारा नौजवान, उससे अगर पूछा जाए कि ये बता इस वक्त दुनिया में टॉप क्लास और टॉप पर जो 10 क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, जरा वो बताओ, वो आपको एक सांस में सुना देंगे। गुलकारों के नाम याद, फिल्मस्टारों के नाम याद, गवैयों के नाम याद, मीरासियों के नाम याद, और अगर याद नहीं तो अपने सच्चे हीरो याद नहीं। तो हमने देखा जमाने में करवट ली,
ہمارا نوجوان بھٹک گیا، دین سے دور ہو گیا، علماء سے دور ہو گیا، اولیاء اللہ کی سیرت سے دور ہو گیا، اسے معلوم ہے ہی نہیں تیرے سچے ہیرو کون ہے۔ تو علماء نے کہا کرو، لوگوں کو بلاؤ، دستان غوث اعظم پڑھ کر سناؤ، لوگوں کو بتاؤ غوث اعظم کون تھے، غریب نواز کون تھے، شاہ نقشبند کون سے، حضرت شہاب الدین سہروردی کون تھے، بابا فرید کون تھے، سید محمد راشد روزہ دھنی بادشاہ کون تھے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ گویے، یہ میراثی، یہ کرکٹ کھیلنے والے اور یہ فٹ بالر یہ ہمارے ہیرو نہیں، ارے ہمارے سچے ہیرو تو یہ روزے والے ہیں۔ بزرگوں کو عرصے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اور بزرگوں کے قریب کیا جائے۔ آخری اللہ رب العزت بھی ایسے ہی کچھ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ محبوب یہ جو وقتاً فوقتاً محبوب ہم تیرے سامنے انبیاء اور رسول کے تذکرے کرتے ہیں، محبوب اس لیے کہ ان کے قصے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل بے قرار ان کا ذکر سن کر قرار پائے۔ اور یہ اللہ کو عرص کیوں کیا جاتا ہے؟ سید محمد راشد رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی کانفرنس کیوں ہوتی ہے؟ حضرت شاہ مردان شاہ ثانی کے نام کا عرص کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ان کے قریب کیا جائے اور لوگ ان کا نام سنیں تو بے قرار دلوں کو قرار مل جائے۔ اس لیے کہ زمانہ اپنے ساتھ ساتھ بے قراری بڑھا رہا ہے، ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بڑا خراب ہے، بے قراری بہت زیادہ ہے، بے اطمینانی بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے دو ناموں میں لذت اور اطمینان رکھے ہیں، اپنے ذکر میں لذت رکھی ہے اور اپنے دوستوں، یاروں اور اولیاء کے ذکر میں لذت رکھی ہے اور اطمینان رکھا ہے۔ دل اور دماغ کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اس کے محبوبوں کے ذکر میں ہے۔ اس لیے ہم ان بزرگوں کے نام کو عرض کرتے ہیں تاکہ ہمارے بے قرار دلوں کو قرار ملے، بے سکون ذہنوں کو سکون ملے۔ اللہ رب العزت اس درگاہ شریف کو قائم رکھے، آمین۔ اور ہمارے ان بزرگوں کی یادگار صدقہ جاریہ جامعہ راشدیہ کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے، آمین۔ اور اللہ رب العزت کرے کہ جیسی یہ درگاہ ہے جو دین کی خدمت کر رہی ہے، ہمارے ملک کی ہر درگاہ اس میدان میں آئے، اس جتنا نہیں تو کم سے کم اس کا 10% بھی کام کرے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کا نقشہ بدلتا ہوا ملے گا۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کی ہم پر نظر کرم بھی فرمائے، ان کی برکتیں عالم اسلام پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔